قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون پر محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، حق بھی یہی ہے کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور رب العزت کا فرمان ان سے ہٹ کر ہو تو ہم پوری کائنات کو چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن رب العزت کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو اس کا فرمان ہے وہ میں نے آپ کو کہا بہترین بات ہے، بہترین حکم ہے، اور اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات کے اگر لوگ آ جائیں تب بھی یہ سب ہار جائیں گے اور جیت کس کی ہوگی؟ رب العزت کی۔ تو ہم یہی بات کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک قانون دیا ہے، قرآن مجید اس کے قانون کی کتاب ہے، اس میں ہر خشک و تر کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح یہ بیان کر دیا السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو سبقت کرنے والے ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مقرب بندے ہیں۔ میں نے کہا آپ اور میں ہم عالم جات دیتے ہیں تاکہ اس کا قرب حاصل کر سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو پہل کرنے والے ہیں دین میں ہر اعتبار سے وہ خدا کے مقرب ترین بندے ہیں، پسندیدہ ترین بندے ہیں۔ اور یہ خدا نے جو قانون دیا ہے وہ آپ کے اور میرے لیے، ہم سب کے لیے۔ فرض کریں میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی آپ کے ساتھ انجانے میں، جان بوجھ کے تو کوئی زیادتی نہیں کرے گا، انجانے میں اس سے آپ کے حق میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ اگر پہل کریں گے معاف کرنے میں تو اللہ کے نزدیک آپ کا مقام و درجہ بہت بلند ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو معاف کر دینا پسند ہے۔ اللہ دیکھے گا میرا یہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حتیٰ میں آپ کو کہوں جان بوجھ کے کسی نے کی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اسے معاف کر دینا ہے۔ کس لیے معاف کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کرو گے پھر آپ کا حامی و ناصر کون ہوگا؟ آپ کا مددگار کون ہوگا؟ اللہ رب العزت ہوگا۔ اور جس کا حامی و ناصر وہ ہو وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا، وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ تو بیٹا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تمام مسلمانان عالم کو، تمام جو اسلام میں مذاہب ہیں ان سب کو یہی بات کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی جو صحابیات ہیں
باقی جو رسول کی اہلیہ اور زوجات ہیں ان کی تعریف نہ کرو، ہم کہتے ہیں ضرور کرو، لیکن سب سے زیادہ جناب خدیجہ کی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، 25 سال کا وقت گزارا ہے۔ میں نے کہا جو وقت انہوں نے گزارا ہے اس وقت رسول اللہ کے اتنے سفر بھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے اس دوران کوئی جنگ بھی نہیں ہے کہ جنگ پہ جائیں گے، آنے جانے میں وقت لگے گا، جنگ کی تیاری کے لیے وقت رہے گا۔ زیادہ تر وقت کس کے ساتھ گزارا؟ اور جناب خدیجہ کو معلوم تھا کہ کب وحی آتی ہے، ان کے گھر پہ ہی وحی آتی ہے، کب اللہ رب العزت کا کیا حکم آیا ہے۔ علم کے اعتبار سے بھی جناب خدیجہ سے بڑھ کے کوئی خاتون نہیں ہے، تقوی کے اعتبار سے بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، جن کے بارے میں کل میں نے آپ کو کہا رسول اللہ فخر سے کہیں اینا مثل خدیجہ، خدیجہ کی مثال کون ہے؟ یعنی رسول اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب رسول اللہ کہہ دے تو بات ہی ختم ہے، جب اللہ رب العزت فرما دے تو بات ہمارے لیے تمام ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے نزدیک اگر ایمان معیار ہے تو ایمان میں سب سے آگے کون ہے؟ جناب خدیجہ۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ممکن ہے آپ کہیں کہ جناب خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، آیا اس سے پہلے کفر پہ تھی؟ نہ، اس سے پہلے دین حنیف پہ تھی، جناب ابراہیم کے دین پہ تھی، مکمل ان کے دین پہ عمل پیرا تھی، وہ بھی رب العزت کا بھیجا ہوا دین تھا۔ اور جب رسول اللہ آئے تو آپ رسول اللہ پہ ایمان لے آئیں، کبھی بھی ذرہ برابر ان کے دل میں کفر نہیں رہا، ان کے ذہن میں کفر نہیں رہا، ہمیشہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار رہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ معیار ہے ایمان تو جو شان جناب خدیجہ کی ہے وہ کسی کی نہیں۔ اگر عبادات معیار ہیں، سب سے پہلے عبادت جناب خدیجہ نے شروع کی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، لا یصلی معہ، ان کے ساتھ کسی اور نے اس وقت نماز نہیں پڑھی، الا خدیجہ، مگر جناب خدیجہ نے۔ اور آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، جب کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نماز ہے کیا، اس وقت تاریخ بتاتی ہے 3 ہستیاں ہوتی تھی خانہ کعبہ میں جو نماز ادا کر رہی ہوتی تھی، رسول اللہ امامت فرما رہے ہوتے تھے، مولا کائنات اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما، ان کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ نماز معیار ہے نا، تمام اعمال کے لیے معیار کسے قرار دیا؟ نماز کو۔ اگر یہ نماز قبول تو تمام اعمال قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو جب کسی کو معلوم ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، جناب خدیجہ اس وقت اس عبادت کو انجام دیا کرتی تھی۔ اگر نیکی کے کام معیار ہیں تو جب جناب خدیجہ نے نیکی کی، دوسروں کے پاس نیکی کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ جب آپ نے مال خرچ کیا، کسی اور کے پاس مال ہی نہیں تھا۔ تو جس چیز کو بھی آپ معیار بنائیں، مال کو اگر معیار بنانا ہے، میں نے آپ کو کہا جتنا جناب خدیجہ کے پاس مال تھا اتنا کسی کے پاس نہیں تھا۔ روایات میں ہے، تاریخ میں ہے، آپ کے وہ اونٹ، یعنی وہ اونٹ آپ کی ہی ملکیت ہیں جن پہ مال تجارت جایا کرتا تھا، وہ کتنے تھے؟ 80,000 ہیں، 70,000 لکھا ہوا ہے، 8,000 لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ ان میں کچھ ہمارے بھی ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان دیوانوں کے ساتھ عقل کھو بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ 70,000 اونٹ یہ تو مکہ میں آ نہیں سکتے تھے۔ ہم نے کب کہا مکہ میں ہوتے تھے؟
مسلسل تجارت میں رہتے تھے. میں نے آپ کو کہا ہر روز کتنے قافلے آ رہے ہوتے تھے، کتنے قافلے جا رہے ہوتے تھے. اور تاریخ گواہ ہے کہ جتنا مال بی بی کے پاس تھا، یہ تو آپ کے اونٹ تھے، ان پہ جو مال لد کے جاتا تھا اس کا حساب کریں. میں کہتا ہوں 8,000 ہی مان لو. 8,000 اونٹوں پہ کتنا مال جاتا ہوگا؟ یعنی ایک اور چیز جو تاریخ میں ہے، جتنے بھی قریش کے بڑے تھے، تاجر تھے، ان سب کا مال اگر ملایا جائے، تاریخ کہتی ہے جناب ختیجہ کا ان سب کا ملا دو تب بھی زیادہ تھا. اور ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، ان سب میں، ان کی تجارت میں جناب ختیجہ کا حصہ تھا. کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس کا مال مستقل ہو. ان سب میں جناب ختیجہ کے مال کا حصہ تھا. تو مال کے اعتبار سے اس بلندی پہ تھی، اتنا زیادہ مال تھا. اندازہ کریں جیسے مکہ میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا گھر بلکہ کہوں محل تھا، ایسا کسی کا نہیں تھا. انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو نصیب کرے. کوہ ابو قبیس اس نام کو آپ سنتے ہوں گے. کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، ابو قبیس یعنی وہ پہاڑ جس کا نام ہے ابو قبیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کی پشت پہ ہی جناب ختیجہ کا یہ محل تھا. جو گھر کے پردے تھے نا، جو باہر لگے ہوئے تھے اور گھر میں لگے ہوئے تھے، ایک تار اس پردے کا سونے کا تھا، ایک چاندی کا تھا. اور بی بی کے جتنے لباس تھے وہ سونے اور چاندی کی تاروں کے تھے. اور بی بی کے بارے میں جب لباس پہنتی تھی، جب تبدیل کرتی تھی، اس کو خدا کی راہ میں دے دیا کرتی تھی. اس کو بیچ کر اس کے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتی تھی. دوبارہ اس لباس کو استعمال نہیں کرتی تھی، جسے ایک بار پہن لیتی تھی. یہ بی بی کی شان ہے. اور بی بی کا جو آپ ٹیرس کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، گھر کے باہر کا حصہ جو تھا، اس کی جو چھت بنی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر چاند اور ستارے بنے ہوئے تھے. ستارے جو تھے اصلی فیروزے کے تھے. چاند جو تھا وہ اصلی سونے کا بنا ہوا تھا. مال اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ کو کہوں، ہم تو کہتے رہے کاش ان مسلمانوں کو اتنی شرم آ جائے، اپنے پہلے خلیفہ کی بات مان لیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مال اتنا زیادہ تھا، جناب ختیجہ نے پورا مال اپنا ایک میدان میں جمع کرنا شروع کیا. اچھا وہ مال تھا کیا؟ سونے اور چاندی کے سکے. جناب ابو بکر کہتے ہیں وہ اتنا بڑا ڈھیر بن گیا، ایک جسے کہیں چھوٹی سی پہاڑی کی شکل اختیار کر گیا. آپ فرماتے ہیں جو پہاڑی کے اس طرف لوگ رکے تھے، انہیں اس طرف کے لوگ نظر نہیں آتے تھے، اور جو دوسری طرف تھے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ سب کیا تھا؟ سب سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے و جواہرات تھے. اتنا مال بی بی نے رسول اللہ کو دیا. اور پتہ ہے کیا کہا اس وقت؟ کہا المالو مالو، یہ مال جو ہے یہ آپ کا ہے. والبیتو بیتو، اور یہ جو میرا گھر ہے، یہ جو میرا محل ہے، یہ بھی آپ کا ہے. وَأَنَا أَمَتُكَ، واقعاً بی بی کے اس جملے پر قربان. کہا مال سب آپ کا ہے، یہ گھر بھی آپ کا ہے. وَأَنَا أَمَتُكَ، اور میں آپ کی کنیز ہوں. کتنی بڑی شخصیت ہے یہ، کوئی حساب نہیں کر سکتا. مال سارا دے دیا، گھر کہا آپ کا ہے، اور میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خادمہ ہوں. اور یہ جو کہا یہ کر کے دکھایا. میں نے کل آپ کو بتایا 400 ملازم تھے،
400 غلام اور کنیزیں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں عبادت کو جاتے تھے، کبھی آپ چند دنوں کے لیے جاتے تھے، کبھی آپ 6 مہینے کے لیے جاتے تھے، کبھی 40 دن کے لیے جاتے تھے. ہمیشہ بی بی آپ کے لیے غذا خود تیار کرتی. اتنی کنیزیں وہ کہتی ہمارا یہ کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے. کہا کہ تمہیں معلوم ہے کس کے لیے بنا رہی ہوں؟ حبیب اللہ کے لیے بنا رہی ہوں. اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین بندے کے لیے بنا رہی ہوں، خود بناؤں گی. غذا خود تیار کرتی تھی. اور تاریخ کہتی ہے کہ اپنے گھر سے غار ہرا تک اگر چاہتی تو نوکروں کی صف بن جاتی. جیسے آپ کو کبھی سکھایا ہوگا اساتذہ نے، کوئی کام ہوتا ہے نا مل کے کرنے میں آسانی سے ہو جاتا ہے. ایک لائن بنا لیتے ہیں، کہتی ہیں کہ تم ایک دوسرے کو دیتے جاؤ تاکہ بہت ہی جلدی کوئی تھکے بھی نہیں، سامان دوسری جگہ پہنچ جائے. کہتے ہیں اگر صف بنتی غار ہرا تک، وہ صف بن جاتی غلاموں اور کنیزوں کی. بی بی دیتی، کسی کو اتنا تکلیف بھی نہیں ہوتی، اور رسول اللہ کا کھانا ان تک پہنچ جاتا. لیکن بی بی خود جاتی تھی، سوار ہو کے جاتی تھی اپنی سواری پہ. لیکن جب پہاڑ شروع ہوتا تھا، جبل نور کہتے ہیں اسے، نور والا پہاڑ، جب پہاڑ شروع ہوتا تھا بی بی خود پیدل چل کے اس پہاڑ پہ جاتی تھی. اللہ رب العزت میری دعا ہے سب کو حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے. جب آپ جائیں گے مکہ میں تو آپ غار ہرا کی طرف جائیں، اس پہاڑی پہ چڑھیں. آپ دیکھیں گے آج بھی چڑھنا آسان نہیں ہے، جبکہ رستہ بن چکا ہے. اس وقت کوئی رستہ بنا ہوا نہیں تھا. اور غار ہرا میں کتنی تھی جگہ؟ اس میں 2 سے زیادہ فرد ایک وقت میں نہیں بیٹھ سکتے. آپ دیکھو گے آپ کو بہت خوبصورت لگے گا. ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ غار کے سامنے آپ جب بیٹھے ہو گئے، سامنے والا حصہ بھی کھلا ہوا ہے، وہاں سے فقط خانہ کعبہ نظر آتا ہے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، سامنے ہی خانہ کعبہ نظر آتا ہے. تو بی بی جا کے وہاں تک رسول اللہ کی خدمت میں غذا پہنچاتی تھی. رسول اللہ کا جو احترام جناب خدیجہ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. قرآن باقی بیویوں کے بارے میں ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور بی بی وہ ہے جس کو رب العزت سلام بھیج رہا ہے. خالق کا سلام بھیجنا معمولی بات نہیں ہے. جناب جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت جناب خدیجہ کو سلام بھیج رہا. یا رسول اللہ میرا بھی سلام ان کو دے دیں، میری طرف سے بھی سلام ہو ان کے لیے. تو بی بی کی شان یہ بولا. اب آپ کو یہ بتاؤں کہ بی بی کا اتنا مال تھا، سارا دین کی راہ میں خرچ ہو گیا. بی بی کی اولاد بھی ساری کی ساری دین کی راہ میں خرچ ہوئی. میں نے آپ کو کہا مولا حسین بی بی کی اولاد ہے، یہ پورے اہل بیت اطہار بی بی کی اولاد ہے. تو مال بھی اولاد بھی سب خرچ کر دیا. اب آیا بی بی کے نام پہ اگر کسی کو مال چاہیے ہو، رب العزت سے مانگے بی بی کا واسطہ دے کے، آیا ملے گا یا نہیں؟ آج آپ کو میں 2 طریقے بتاتا ہوں. اللہ کرے یہ دونوں، ایک طریقہ تو آپ کے لیے آسان ہے، آج سے شروع کر دیجیے گا. دوسرے طریقے کے لیے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ پاک آپ کو مکہ جانا نصیب کرے. وہاں جا کے آپ بیت المسجد اس میں اپنا بیت الحرام میں رب العزت کے گھر کے پاس جا کے مسجد الحرام میں جا کے آپ دوسرا عمل انجام دے سکتے ہیں. جسے بھی مالی اعتبار سے کوئی بھی پریشانی ہو، مقروض ہو یا اس کا کوئی قرضہ کسی نے اس سے لیا ہو واپس نہیں کر رہا ہو، یا کوئی اور مالی مشکلات ہو، تو یہ تجربہ شدہ ہیں. جس نے بھی کیا ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا. جب مکہ میں جائیں تو طواف کریں بی بی کے نام کا، یعنی وہ طواف بی بی کو ہدیہ کریں.
طواف کرنے کے بعد، طواف کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے، کہیں بارہ الہ اس بی بی کا صدقہ جن کے لیے میں نے یہ طواف انجام دیا، میری اس مالی مشکل کو آسان فرما۔ تو یقین کریں ایک نہیں کئی لوگ عمل کر چکے ہیں اور نتیجہ بھی 100% پا چکے ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ جب تک آپ مکہ نہیں جاؤ گے تب تک اسے انجام نہیں دے پاؤ گے۔ اس سے دوسرا طریقہ وہ اور بھی آسان ہے، کسی بھی وقت روزے کی آپ حالت میں ہوں، کیا یہ اچھا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہدیہ جناب ختیجۃ الکبریٰ، یعنی بی بی کو ہدیہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ طریقہ نماز کا کیا ہے؟ جو نماز فجر کا طریقہ ہے، الحمد، اس کے بعد سورہ، پھر دوسری رکعت میں بھی الحمد اور کوئی سورہ جو آپ کو اچھی قرأت کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ نماز تمام ہو جائے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی تسبیح پڑھیں، اور تسبیح کے بعد دعا اس انداز سے کہیں، اے میرے خالق و مالک، اے بہترین رزق ادا کرنے والے، اے میرے وہ خالق جس نے جناب ختیجہ کو مال و دولت دیا کہ وہ دین پہ خرچ کرے، دنیا و آخرت کو اس مال کے ذریعے بہترین بنائے، بارہ الہ مجھے بھی مال کثیر عطا کر تاکہ اس کے ذریعے میں بھی اپنے دین کی خدمت کر سکوں، اپنی دنیا و آخرت کو آباد کر سکوں۔ یقین جانے اللہ رب العزت آپ کو برکت دے گا، مال میں آپ کے والدین کو برکت دے گا۔ اور اتنا فقط یاد رکھنا ہے کہ دعا جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس سے اپنی دنیا کو سنوارنا ہے، بگاڑنا نہیں ہے، اس مال سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آخرت خراب ہوتی ہو، اور دین کی بھی اس کے ذریعے، مال کے ذریعے خدمت کرنی ہے، کیونکہ دعا مانگنی اسی طرح ہے، جس طرح بارہ الہاتوں نے جناب ختیجہ کو مال دیا، انہوں نے دین کی خدمت کی، ہمیں بھی مال عطا کر ہم دین کی خدمت عطا کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو اس مال کے ذریعے سنوار سکیں۔ وہ کیسے سنورے گی دنیا و آخرت مال کے ذریعے؟ اس مال کو جیسے اللہ رب العزت خرچ کرنے کا کہے ویسے خرچ کرنا ہوگا، اس میں اسراف نہیں کرنا ہوگا، اس مال کو ضائع نہیں کرنا ہوگا، غلط کاموں میں استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس نیت کے ساتھ جب آپ اللہ رب العزت سے 2 رکعت نماز جو ہدیہ ہوگی کس کے لیے؟ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیہ، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو بھی مال کثیر عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، کوشش کریں، اپنے اساتذہ سے بھی کہیں، 14 معصومین کی، جناب ختیجہ کی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی، ان ہستیوں کی، جناب عباس علمدار کی، ان ہستیوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ جب تک بہترین انسان نہیں بنیں گے مولا کی فوج میں جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سپاہی تو ہم سب کو بننا ہے، اور اگر ان کے بہترین سپاہیوں میں بننا ہے تو وہ ہستیاں کس طرح رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کرتی تھی ویسے ہمیں اعمال پیش کرنے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، آپ کو ہم سب کو بڑوں کا احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عنایت فرمائے، اساتذہ والدین کا حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا دوست، اچھا مومن بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری ان عبادات کو رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اللہ رب العزت ہمیں ہمارے آقا و مولا کا بہترین سپاہی بنائے، ان کا ظہور جلد فرمائے، ہمیں ان کے بہترین مددگاروں میں ثابت قدم رکھے۔ مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی بار الہ حفاظت فرما، ہم سب پہ رحم و کرم فرما، اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے در کی، اہل بیت اطہار کی، کربلا و شام و مشہد، ان تمام زیارات ہمارے نصیب فرمائیں زیارات کو، آخرت میں ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔